بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ ہر روز کی طرح آپ لوگ اس وقت بھی براہ راست اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ کوہ نور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ روٹین میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، سوالات آپ لوگوں کے شامل کیے جاتے ہیں اور جوابات قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ احباب تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام استخارہ کا جو مکمل طور پر حصہ ہیں ہمارے بہت محترم عزت مآب جناب حضور قبلہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہر روز کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ میں قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم نوجوان ممتاز و محترم مذہبی اسکالر جناب مفتی خلیل حنفی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آج کے استخارہ میں آپ تشریف لائے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ احباب کی رہنمائی کے لیے۔ سوالات جو بھی استخارے کی روشنی میں آپ لوگ کرتے ہیں، نمبرز ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں یا ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم بس مہربانی فرما کے آپ لوگ بند رکھا کریں۔ بارہا ہم لوگ کہتے ہیں تو وہ مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا اس طرح ایک چیز کو بار بار کہا جائے۔ سوال سننے میں اور پھر جواب دینے میں کچھ پریشانی اس حوالے سے ہوتی ہے، تھوڑی سی آپ لوگ شفقت فرمایا کریں تاکہ کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سب کو موقع مل سکے اور اس طرح سب احباب اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل کر سکیں۔ آغاز کریں گے ہم آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر جن کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کریں گے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ اچھا جی میں سرگود جیلات جو بات کر رہے ہیں تے بچی تو کوئی نہ سیما جے بنے ہوئے تے او ہن کے نہ وینا پتہ نہیں ہن کے وے لے نہیں ویندے تے او وا تو اد جی سکے نہ وے تے فیصلہ دے چھوڑنا اس نو تو ویکھو نہ بلکہ مسئلہ بنا کھلا کیوں نہیں لے کے ویندے پے بچی سال ہو گئے۔ میری بات سنیں، آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے؟ جی بیٹی کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے، ذرا تھوڑا دوبارہ بتائیں۔ مسئلہ یہ جی سال ہو گیا رس ہویا نہیں نہ یہ گھروں کاٹ چھوڑا تو اچھا ٹھیک تے جی تے ہن تو کوئی ویکھو نہ بھائی گھر وہن دا ارادہ ہے لے میں نہیں یا نہیں لے۔ اچھا ٹھیک، کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا جی؟ اگر اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا چلے ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بیٹی کا آپ نے اپنا مسئلہ بتایا ہے، غالباً 1 سال سے شوہر کے ساتھ کچھ معاملات ڈسٹرب ہیں اور گھر پہ اپنی بچی ان کی، اسی لیے والدین کچھ پریشان بھی ہیں اور پھر کچھ اس کے بعد بھی کوئی ملاقات کا سلسلہ ابھی تک نہیں بن سکا ہے۔ تو پیر صاحب بسم اللہ کیجیے، آج کی ہماری پہلی کالر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ بہنا نے جو سوال کیا ہے کہ غالباً ان کی بیٹی کوئی ناچاکی کے باعث اپنے گھر میں بیٹھی ہے، تو بہنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سارے لوگ گھر میں نماز پڑھیں، اپنی بیٹی کو بالخصوص نماز کی تاکید کریں۔ ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا عزیزوں کی تسبیح پڑھے اور تصور رکھے اپنے شوہر کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نرمی اور محبت پیدا فرمائے تاکہ وہ آپ کی بیٹی کو آ کے لے جائے۔ تو ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ چند دن پڑھنے کے انشاءاللہ بعد ہی وہ جو آپ کی بیٹی کا شوہر ہے وہ اس کو آ کے لے جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی، آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے اپنے نیکسٹ کالر کے جانب، شامل کرتے ہیں ان کو ہم پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں میری لکھا سے۔ جی میری بہن بولیے، بتائیے۔ جی یہ میرے میاں کا مسئلہ ہے، وہ بات پہ نا لڑائی کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اچھا جی۔ یہ بہت مسئلہ رہتا ہے ہمارے گھر میں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر میں ہی مطلب
وہ بولتے رہتے ہیں, چپ ہو جاتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے بچے ہیں, مسئلہ ہوتا ہے, پھر اگر کوئی بات کر دے تو پھر زیادہ بات بڑھ جاتی ہے, تو اس لیے اچھا آپ جی, کچھ بتا. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ علیہ. والدہ کا نام؟ والدہ میرے میاں کی والدہ کا نام جی, ان کی والدہ کا نام؟ خورشید. ٹھیک ٹھیک, اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, جواب دیتے ہیں آپ کو. کچھ مسائل اور اس طرح کے مطلب گھر میں اگر ہو جائے تو آپس میں کچھ مطلب اس معاملے میں تو وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن بلا وجہ اگر ایک گھر کا ماحول خراب کیا جائے یا کچھ ایسی چیزیں ہوں تو پھر زندگی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر صاحب بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم ویسے بھی دین سے جب سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور بے روی کا شکار رہے ہیں, ہم نے نماز اور قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے, تو یہ مسائل ہمارے لیے پیدا ہوئے ہیں. کچھ انسان مادیت میں بہت آگے جا رہا ہے, نفسہ نفسی کی پڑی ہوئی ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ نماز کی پابندی کریں. یہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز انشاءاللہ بھی ہونے والا ہے آج سے, تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اپنے اس شوہر کے لیے جتنا کثرت سے یا وضو پڑھ سکتی ہیں وہ آپ پڑھیں, جس ٹائم چاہیں باوضو یا وضو پڑھیں, اور تصور رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. یہی کچھ ہیں وظائف جو قبلہ پیر صاحب نے آپ کو بتائے میری بہن, آپ ان کو کنٹینیو کیجئے, ان کا آغاز کریں اور پڑھتے رہیے ان کو اول آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو معاملات کچھ بہتری کی جانب آئیں گے, رہنمائی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ مزید ہم کرتے رہیں گے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, بڑھتے ہیں آگے مزید کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اعجاز بات کر رہا ہوں خیر پر میرٹھ سے. جی میرے بھائی بولیے. جی میرے سے سسرال ناراض ہو گئے ہیں, تو ابھی میں ان کے پاس شادی کی ہے, تو وہ نہیں آتے ہیں نہیں جاتے ہیں. کون ناراض ہو گیا؟ سسرال میرے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی, کوئی رہنمائی فرمائیں ہمارے لیے. تو ناراض کیوں ہو گئے ہیں وہ شادی کی تو میری تھوڑی سی لڑائی ہو گئی اس وجہ سے. اچھا ٹھیک ٹھیک, اچھا جی, چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے, ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. خیر کچھ لڑائی جھگڑے کے معاملات چلتے رہتے ہیں, یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. مفتی خلیل حنفی صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ اس بارے میں آپ کی. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ آج کل ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے, کوئی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہمارے اندر برداشت جو ہے وہ برداشت کا مادہ وہ ختم ہو چکا ہے جی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم جو ناراض ہو جاتے ہیں, تو وہ بات چلتے چلتے ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, بات تنگڑ بڑھ جاتی ہے. اس لیے اب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک تو باوضو رہیں, عبادات کریں, نماز پڑھیں, اور ساتھ ساتھ یا قویو یا متینو اس کا ورد جو ہے کرتے رہیں, اور اب کی بارگاہ میں دعا کریں, اور کسی ایک ساتھی کو جو ہے بھیج دیں. ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب جب ایسے مسئلے آ جاتے ہیں, کوئی لڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے ناراضگی ہو جاتی ہے, تو ہر بندہ جو کہتا ہے کہ دوسرا مجھے منانے آئے گا تو تب یہ معاملات ٹھیک ہوں گے, ورنہ میں نہیں مانوں گا. تو اس لیے پہل کریں, کسی ایک بڑے کو بھیج دیں اور جا کر بیٹھ کر آپس میں صلح صلاحی کریں. رمضان کا مہینہ ہے, اپنے دل سے قدورتیں جو ختم کریں, اپنے دل کے اندر جو رنجشیں ان کو ختم کر کے آپس میں پیار کی طرف آئیں, اور ساتھ یہ یا قوی یا متینو کا ورد کریں. اور جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اس وقت, جو اگر ان کے دلوں کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو ان کو اس ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو ختم کر کے آپس میں پیار و محبت کی طرف آئیں, تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اچھا گزر سکے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ کا جواب مفتی صاحب نے دے دیا جی. اور جو آپ کا مسئلہ تھا, اللہ پاک اپنی مہربانی کرے, کچھ وضاحت بھی کی ہے, کچھ رہنمائی بھی کی ہے قبلہ مفتی صاحب نے. دعا کریں گے مالک اپنا کرم فرمائے. مزید دیکھتے ہیں جی آگے, نیکسٹ جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں عدیلہ بات کر رہی ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ اپریل 2019 میں پہلے میرے کپڑے پھٹتے تھے بہت زیادہ, ایسے نیو کپڑے میں پہنتی تھی نا, پھر وہ پھٹ جاتے تھے. پھر میں نے دم وغیرہ کیے لیکن فرق نہیں ہوا. اب ایسا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں, بہت زیادہ ڈرتی ہوں. اچھا جی, اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. کچھ علامات اس حوالے سے آپ نے ظاہر کی ہیں, کپڑے پھٹنے, جو آپ کے نئے کپڑے آپ پہنتی تھیں وہ پھٹ جانا ان کا, اور اب کیا مسائل ہیں, دم وغیرہ بھی کچھ انہوں نے کروائے ہیں,
لیکن کچھ اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ مزید بیان کی کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ عملیات کے ذریعے بھی یہ سسٹم چلتا ہے، لیکن میرا بیٹا آپ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز کے بعد سورۃ فلق اور ناس کا ورد جاری کریں۔ صرف 7 دن آپ نے نا سورۃ البقرہ شریف جو ہے نا اس کو روزانہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے پانی دم کرنا ہے، اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں اور پانی خود بھی پئیں۔ یہ 7 دن آپ سورۃ بقرہ ریگولر روزانہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورۃ فلق اور ناس اکثر جتنا ہر نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں۔ یہ جو جتنا بھی سسٹم ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی، اور مہربانی کریں انشاءاللہ۔ وظائف بتا دی گئے ہیں آپ کو، امید کرتے ہیں آپ نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے۔ مزید بڑھتے ہیں آگے، نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تصدق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے گا۔ سر ایک بچہ جس نے FSC کی ہے، اس میں تقریباً 8.5 سے نوبل لیے، اس سے میں نے کافی کوشش کی آگے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے، لیکن وہ نہیں پڑھا۔ تو ابھی جو ہے وہ بالکل کوئی کام نہیں کرتا، موبائل کے لیے 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ تو میں اس کو نماز کے لیے کافی کہتا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد بتائے کچھ ویسے مجھے بچہ مدد کرتا لیکن وہ نہیں کرتا۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نام کیا بچے کا؟ بچے کا نام ہے زین العابدین۔ زین العابدین۔ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کارل شاہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ پہلے آغاز میں آپ کی بات گفتگو جو آپ کر رہے تھے، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہرحال، لیکن پھر بھی ہم بعد میں سمجھ گئے ہیں۔ بچہ جو آپ نے بتایا ہے اسٹڈی میں بھی پریشانی ہے اور ویسے بھی کوئی کام شام نہیں کرتا ہے، زین العابدین اس کا آپ نے نام بتایا ہے، تو مفتی صاحب کیا ان کے بچے کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اصل میں بچہ جب شروع میں ہوتا ہے، یہ والدین اکثر آج کل پریشان ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے کہ جب بچہ شروع میں ہی ان کو کنٹرول نہیں کرتے تو بچے کو جو ضروریات سے زیادہ ان کو اوور ایکٹنگ کرنے دیتے ہیں تو اس وقت خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ وقت آتا ہے تو بچے کو پھر بچہ اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنے والدین کی بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ میرے والدین میرے لیے کتنا پریشان ہیں۔ تو اس لیے شروع سے ہی بچوں کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ جو ہے اسلام کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب ان حالات کے اندر جو ہے ایک تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ارحمنا پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلائیں، اور دوسرا جو ہے اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر 15 مرتبہ جو ہے یا اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر یا برو اس کا ورد کر کے اس کے اوپر 3 دفعہ دم کریں۔ یہ 3 دن تک جو ہے اللہ تعالیٰ بچے کو ہدایت بھی دے گا اور بچہ ان کا فرما بردار ہو جائے گا۔ آمین جی آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مجھے مولوی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کوئی بھی شخص ایک تسبیح 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے کہ الگ الگ کام کے لیے ایک ہی تسبیح، وہ پوچھنا تھا مجھے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک ہی تسبیح انہوں نے کہا ہے کہ مطلب الگ الگ کسی اور کام کے لیے بار دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بارہا اس چیز کی بہت ڈیٹیل میں قبلہ پیر صاحب بھی وضاحت کرتے رہتے ہیں وظائف کی صورت میں، تسبیحات کے بارے میں۔ تو بہرحال آپ نے چونکہ سوال کیا تو پھر بھی آپ کی رہنمائی انشاءاللہ پیر صاحب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بتائے تو اس کے مطابق پڑھے۔ جیسے ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اس کی بتاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، تو اس اجازت کے مطابق کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں ہے جو کئی زیادہ مسائل کا حل ہے۔ بے شمار مطلب ہے کہ ایک کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، وہ رزق کے لیے بھی ہے، وہ مشکلات کے لیے بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو بیٹا بات یہ ہے کہ جب تک کوئی اجازت نہ دے آپ کو، ایک کام کے لیے بھی ایک وظیفہ ہو سکتا ہے اور کئی کاموں کے لیے بھی ایک وظیفہ ہو سکتا ہے۔ وظائف کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور سوالات جو آگے سے کیے جاتے ہیں ان کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، چلیں جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وضاحت پیر صاحب نے کر دی ہے، جواب بھی آپ کو دے دیا ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ بغیر اجازت کے آپ کچھ بھی نہیں پڑھا کریں، کوشش کیا کریں، رہنمائی حاصل کر لیں، کسی سے اجازت لے لیں تو وہ ذرا آپ سے مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی مزید نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں حسنین بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی حسنین بولیے. میں نے نا مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ استخارہ کروانا ہے. اچھا جی, بتائیے کس بارے میں کروانا ہے؟ پریشانی گھر میں بہت, لڑائی جھگڑا, یہی بات ہے. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام جی رضیہ بی بی. رضیہ بی بی, ٹھیک. اچھا چلیں ٹھیک ہے حسنین صاحب, ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بھائی حسنین تھے, گھریلو معاملات کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ کچھ مسائل گھریلو مطلب جو ہے وہ لڑائی جھگڑا وغیرہ. مفتی صاحب تو کچھ رہنمائی آپ مہربانی کیجیے. ایک تو گھر کے اندر جو ہے اپنا ماحول جو ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں. گھر کے اندر نماز پنجگانہ کی پابندی کے باوضو رہا کریں. انسان جب باوضو رہتا ہے تو اس سے کئی انسان کے غصہ وغیرہ جو رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر جو ہے اپنے گھر کا ماحول جو ہے اسلامی دینی لے کر آئیں, اس کو گالم گلوچ جو ہے اس کو ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور دوسرا جو ہے روزانہ کسی ایک وقت کے اندر سب بیٹھ کر سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت جو ہے سنا کریں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ غصے والا ماحول جو ہے, پریشانی والا ماحول جو ہے, آپس میں نچاکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. روزانہ کوئی ایک وقت نکال کر سب گھر والے جس وقت ہوں تو اس وقت جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت سنا کریں گے. چلیں جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر دیکھ رہے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں نے ایک استخارہ کروانا ہے. کس بارے میں؟ اپنے بیٹے کا. بیٹے کا؟ ہاں جی. اچھا بیٹے کا, بتائیے بیٹے کا نام. جی بیٹے کا نام ہے عمر حسن ہاشمی. اچھا, اور لڑکی کا نام ہے محمود. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے جی؟ جی مسئلہ بتائیں, کیا پریشانی, کیا استخارہ کروانا ہے؟ ہاں جی شادی کے لیے. شادی کے لیے؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک. اچھا جی چلیں ہم انشاءاللہ بتا دیتے ہیں جی. شادی کے لیے جو آپ نے سوال اپنے بیٹے کے کیا ہے, رشتہ وغیرہ جو بھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو کچھ رہنمائی پیشہ ان کی بیٹی کی. اچھی کوشش کریں اور اچھا رشتہ تلاش کریں. انشاءاللہ شادی میری بہن ہو جائے گی. آپ جب نماز پڑھیں آپ بھی اور آپ کا بیٹا بھی, تو یا ظاہر ہو یا باطن ہو, یہ اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں, یا ظاہر ہو یا باطن ہو. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں اور اپنی حاجات کو پیش کریں. لیکن جو بھی حاجات اپنی اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے, آپ نے جو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام پڑھ رہے ہیں انہیں اپنا وسیلہ بنانا ہے, اور بالخصوص سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین کا واسطہ دے کے اللہ کے حضور میں اپنی حاجات کو پیش کریں. آپ کی حاجات اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی انشاءاللہ. کالر ہیں جی نیکسٹ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ میں پشاور سے نواز بول رہا ہوں. جی میرے بھائی بولیے. یہ میں ذرا یہ جو آپ کے مفتی صاحبان نے جو استخارہ 1 منٹ میں کر لیتا ہے, اس کا کہاں سے میں یہ تعلیم حاصل کروں؟ یہ اس کا ایجوکیشن کو یہ چاہیے کہ میں بڑا آسان تھا, یہ بیٹھے بڑے آدھا منٹ میں بتا دیتے ہیں. اچھا جی چلے ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھنے کا بھی. بہت سی محنت کے بعد اگر آپ نے کچھ ڈھونڈا ہے پروگرام میں, تو وہ آپ نے کچھ نیگیٹو پہلو ڈھونڈے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر آپ کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھتے اور آپ یہ بھی دیکھتے کہ پروگرام میں بیٹھ کر رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے. اور اکثر اس طرح کے کالرز بھی پھر سب پیار والے آ جاتے ہیں, محبت والے. میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کب آپ کو بتایا یا کسی کو بتایا کہ ہم آپ کا استخارہ کر کے تو یہ چیزیں بتا رہے ہیں؟ بالکل ایسے. جو بھی کوئی سوال کرتا ہے, کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے, کوئی شادی کے لیے کرتا ہے, کوئی مشکلات کے لیے کرتا ہے, ہم اس کو وظیفہ بتا رہے ہیں. بالکل. ہم یا قرآن مجید کی کوئی صورت بتا رہے ہیں یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام بتا رہے ہیں, ان کی برکت سے اس کی مشکلات اللہ نے حل فرمانی ہے. یہ تو ہم کہہ نہیں رہے کہ ہم نے ابھی آپ کا استخارہ کیا اور استخارے میں یہ چیز ہمیں نظر ہے. شادی کے حوالے سے اکثر جو ہمارے احباب کال کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود سے کریں. ہاں, اگر کوئی یہ کہے ہمیں کہ یہ ہمیں بتا دیں رشتہ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا, تو ہم اسے سنت کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ, ہاں طریقہ استخارے کا یہ ہے. ہم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے رہنمائی لیتا ہے, استخارے کا مطلب ہے رہنمائی.
تو ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور اللہ کے صفاتی جو بھی ہم اسے بتا رہے ہیں جو ہمارے اسلاف اور بزرگ پڑھتے رہے ہیں اس کے مطابق آپ پڑھیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ پیر صاحب۔ بہرحال ہو سکتا ہے کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں جوابی لفافے کے نام پتہ لکھ کر بھیج دیں ہمیں۔ بس ہو سکتا ہے انہوں نے روٹین سے پروگرام نہ دیکھا ہو، بہرحال آج اگر دیکھا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کال کی ہے، ان کو جواب ہم نے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے جی۔ مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کال۔ السلام علیکم جی۔ جی میں میرا بچہ کے ساتھ روز کا میرا بچہ ایک ساتھ ہے کوئی۔ کون بات کر رہی ہیں آپ، کہاں سے؟ جی میں ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں اور پھر آپ سوال کیجیے، مہربانی۔ اچھا ہاں جی مہربانی آپ کی۔ جی میں کہنا کہ میں پوری طرح کوئی اللہ تعالیٰ کا بچے بہت زیادہ کہ نہیں کی مسئلہ ہے، 1 سال تو 2-3 مہینے ہوگا روز کے بیٹھے۔ اچھا ٹھیک اچھا جی، چلے ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اصل میں ایک تو آپ کو ٹی وی کے والیوم کا پہلے بھی کہا گیا جب آپ نے کال میں لائی، اور اس کے بعد پھر کچھ آپ کی آواز میں مسئلہ تھا جو ہم تک ٹھیک سے سوال نہیں پہنچائے۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ رشتہ کہیں پر آپ نے جو بچوں کا کیا ہے تو وہ ابھی تک کچھ مطلب جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے رہنمائی کے لیے کہا ہے۔ تو کچھ مفتی صاحب ان کو بتا دیجئے، ان کے لیے کچھ ہو سکے وظائف کی صورت میں۔ اصل میں جو رشتے کے جو سوال کی سمجھ آئی ہے تو اس کے اندر جو رس کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسا کو بتا رہے ہیں وہ، تو ان کا تصور کر کے 1000 مرتبہ یا ودود اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے 1000 مرتبہ یا ودود اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ اسماء الحسنی میں سے یہ اللہ صفاتی نام ہے، تو یا ودود پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کے وسیلے سے رب تعالیٰ جو ہے ان کی وہ جو جن کے دل کے اندر سختی ہے رب تعالیٰ نرمی فرما کر ان کے دونوں گھروں کے آپس میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم جی۔ ملک محمد شفیع اکاڑا 6 نمبر چنگی اکاڑا سے بول رہا ہوں میں۔ جی میرے بھائی بولیے، بسم اللہ۔ تو بس میرا نا کام نہیں ٹھیک ہو رہا بھائی جان، وہ کس کا پتہ کرنا تھا میں نے۔ کام ٹھیک نہیں؟ جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے ہمارا۔ اچھا ٹھیک۔ ابھی کیا کام کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل تو میں بس گاڑی چلاتا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک۔ چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی۔ سوال جو آپ نے کیا ہے آپ اس میں پیار اتفاق محبت کے ساتھ زندگی بسر کیا کریں، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہوں تو باہر کے معاملات بھی ٹھیک رہتے ہیں، تو کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ ایک بندے کا وہم ہوتا ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی، بندہ صحیح معنوں میں کامیابی کی طرف جا ہی نہیں رہا، اور بندہ نیک نیت سے اپنا کام کرے اور لیسا للانسان الا ما سعی، اللہ اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی کامیابی ہے، آپ محنت سے اپنا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ نے کثرت سے استغفار کرنی ہے، اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کی ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین جی، آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ دیکھ رہے ہیں جی مزید جو کالر ہم کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ مولانا صاحب سے نا استخارہ کرانا ہے، جہاں ہم پیسے رکھتے ہیں وہاں سے چوری ہو جاتے ہیں۔ پیسے جہاں پہ رکھتے ہیں؟ اچھا۔ ہاں جی، کل میں رات کو 3000 رکھا تو 1000 کم ہو گیا۔ اللہ مہربانی کرے۔ کے نیچے پیسے رکھے تو 100 روپیہ کم ہو۔ اچھا ٹھیک۔ پہلے 14000 کسی نے نکال لیا تو بقایا پیسے، ایسے ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ بار بار اگر کچھ ایسی چیزیں جب کہیں پر پائی جائیں مطلب گھریلو معاملات میں، تو انسان کا شک اور اس طرح کے معاملات بھی ذہن میں آ جاتے ہیں، تو پیسے جہاں پر بھی رکھتی ہیں اور وہاں سے غائب ہو جانا، بار بار اس عمل کا ہونا، تو کیا اس میں کنڈیشن اینڈ ٹرمز اور کیا ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ 3 دن قبل کریں آپ، گھر کے جو 4 کونے ہیں نا، نماز عشاء کے بعد آپ 4 کونوں میں ایک دفعہ اذان پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اذان پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کا حصار کر دیں۔ جس کونے سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ آپ نے شروع کرنا ہے، جس کونے سے شروع کریں اسی کونے پہ آ کے آیت الکرسی 7ویں دفعہ جو ہے وہ
کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ آپ 3 دن تو 4 کونوں میں اذان پڑھیں, گھر کے 4 کونوں میں, اور آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے یا حصار ہے گھر کا, اس کو زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ پیسے چوری نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ مہربانی کرے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عائشہ. جی بتائیے. کوئٹہ سے بول رہی ہوں. جی بتائیے. اچھا میرا یہ مسئلہ ہے, مطلب میں بیمار بہت رہتی ہوں اور شوہر جو ہے کام کاج نہیں کرتے نا, تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں. اچھا جی, شوہر کا نام بتائیے. عمران. اچھا جی, کام کاج نہیں کرتے ہیں, اور کیا بتایا آپ نے؟ کام کاج نہیں کرتے, بس میں بیمار رہتی ہوں اور ماشاءاللہ اتنا کچھ تھا, لیکن بس ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے. اللہ مہربانی کرے. جی ٹھیک. چلیں انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی. معاملات جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں, مفتی خلیل حنفی صاحب اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. اچھا بہنا کہ نے 2 سوال ہے. ایک تو خود آپ نے لیے پوچھا, بیمار رہتی ہوں تو روزانہ جو ہے سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے, اور جب پہنچے 41 مرتبہ پہنچنی ہے, اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے آخری دفعہ, تو اس وقت اس کو 100 مرتبہ مکمل کریں اور اس کو پانی کے اوپر پھونک مار کر جو ہے وہ پانی جو ہے پی لیں. اور اس کے بعد گھر کے اندر جو ہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. دونوں میاں بیوی مل کر پڑھیں, علیحدہ پڑھ لیں, یا صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں ساتھ. تو اس کے گھر کے اندر جو ہے جو رزق کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور سورہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ویسے بھی ہے, تو اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں, تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین بریک یہاں پر ہم لے رہے ہیں, اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ مغرب کی اذان کے بعد بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. پروگرام استخارہ دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ استخارہ دیکھ رہے ہیں, اور اذان مغرب کا وقفہ ہم لوگوں نے چونکہ لیا تھا, آپ جانتے ہیں تمام عالم اسلام کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ہم سب کی طرف سے, کوہ نور کی پوری ٹیم کی جانب سے رمضان شریف کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر رمضان کی ان بابرکت ساتوں سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا ہے. اس امید کے ساتھ, اس رمضان شریف کا آغاز اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے, رحم فرمائے, اور یہ جو وائرس جس میں لوگ مبتلا ہیں, مالک کائنات ان ساتوں کا صدقہ پروردگار ان سب کو صحت والی, آبرو والی زندگی عطا فرمائے. پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں ان کو پروگرام میں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ سر میں ثاقب بات کر رہا ہوں بھکر سے. جی میرے بھائی بولیے. سر میں نے میٹرک کے بعد سے نا ٹرائی کی ہے جاب کے لیے. ٹی وی کا والیوم ذرا بند کریں آپ, پھر دوبارہ سوال کریں. جی سر مہربانی. جی بتائیے. جی سر میں نے نا جی میٹرک کی ہے اور اس کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں جاب کی. ٹھیک ہے. اور ایم ایس سی میری ہو گئی ہے, تو ابھی تک میں نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ جاب وغیرہ میری ہو جائے. اچھا جاب تو ٹیسٹ وغیرہ بھی میں نے دی ہے, لیکن کچھ پاس بھی ہو گئے ہیں. ان کے انٹرویو کے درمیان جانے تک پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جاب نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے وغیرہ دے دیں, ہم رہنمائی کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا پورا؟ محمد ثاقب بکر سے. اچھا جی, والدہ کا نام؟ بشیرہ بیبی. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی آپ کو بتاتے ہیں. جاب کے لیے اصل میں آپ پریشان ہیں, اصل سوال جو آپ کا تھا جس کو آپ نے بتایا بھی اور آپ نے جو پریشانی ظاہر کی ہے, مفتی صاحب کچھ ان کے لیے رہنمائی جاب کے لیے, کاروباری حوالے سے, بزنس کے لیے کچھ بتائیے. جاب کے لیے ایک تو اگر جو پہلے کام سیکھیں, پہلے بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جو بھی کام کرتا ہوں اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیکھ لیں, اس کے بعد شروع کریں. تو جو بھی آپ کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے اس کی معلومات لے لیں, اس کے بعد اس کام کو شروع کریں. تو رب تعالیٰ جو ہے
اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد جو ہے درود پاک جو کثرت کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. تو درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں، اور سورہ یاسین جو ہے اس کی روزانہ ایک ورد کر لیا کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. وظائف آپ کو بتا دیے جی مفتی صاحب نے، آپ یہ کیجئے اپنے کاروباری اور اپنی جاب ان مسائل کے حوالے سے. انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو کرم ہوگا، اور جو آپ نے سوال کیا اسپیشل جاب کے لیے اس میں انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں بات کر رہی ہوں پیر صاحب سے. جی بتائیے کیا سوال ہے. میرا بیٹا ہے 17 سال کا. اچھا جی. وہ پڑھتا نہیں ہے. اچھا جی، پڑھتا نہیں ہے. بالکل کہنا نہیں مانتا، بس چپ کر جاتا ہے، لڑکوں کے ساتھ زیادہ ان کی مانتا ہے، سنتا ہے، اپنے ساتھ بس رہتا ہے. جی کیا نام ہے جی بچے کا؟ بالکل شوق پہلے اتنا پڑھتا تھا. نام بتائیں، نام بیٹے کا. ہلو، بچے کا نام آپ بتا دیں مہربانی. بچے کا نام احمد یار. احمد یار. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. 17 سال کا بچہ ہے اور پڑھتا بھی نہیں ہے اور بات بھی نہیں مانتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، اور عمر کو بہت کم بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس عمر میں یقیناً جو ہے وہ معاملات بچوں کے ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ بڑھتی ہوئی عمر کے لیے کوئی مسائل اور پریشانی نہ ہو. اللہ بہتری فرمائے گا جی، انشاءاللہ پڑھے گا. ماں ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے بیٹے کو سمجھائیں بھی، نماز کی طرف بھی اس بچے کو لائیں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں. روزانہ اپنے معمول بنانا ہے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم 21 مرتبہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے اسے پلا دیا کریں. یہ آپ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ جی. اللہ پاک اپنا کرم کرے جی. کچھ وظائف 11 دن کے لیے آپ کو پیر صاحب نے بتائے ہیں. انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو وظائف کی برکت سے، چونکہ یقیناً کلام پاک میں سے ہی اور اللہ کے پاک کلام میں سے، اور جو نام، جو وظائف، جو صورتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اسی کی برکت سے یہ سب کام ہوتے ہیں. باقی کرنے والی ذات حقیقی ذات ہے، وہ بیٹھی ہے. بس دعا یہی ہے کہ مالک سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، رحم فرمائے انشاءاللہ. مزید بھی اگر آپ نے کچھ جاننا ہوا تو آپ رابطہ کیجیے گا، آپ کی رہنمائی انشاءاللہ ہم کریں گے. نیکسٹ دیکھ لیجیے کال. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی بلوال، تحصیل بلوال، نصر اللہ بٹی بات کر رہا ہوں. این کے بٹی، نصر اللہ بٹی. اچھا جی. جی بتائیے گا، فرمائیے کیا سوال ہے. بس یہ میری زندگی جو ہے نا ڈسٹرب رہتی ہے ہر وقت، تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے مجھ پہ. آمین آمین. اللہ اپنا کرم فرمائے. میرے معاملات اللہ تعالیٰ سے درست کرے. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ. کامیابیاں نہیں ہو رہی زندگی میں، کامیابیاں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. چلیں انشاءاللہ جی ہم بتاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور رمضان شریف کا بابرکت مہینہ جو الحمدللہ مالک نے عطا کر دیا ہے، کامیابیاں ہیں اور عزتیں ہیں، ہر چیز جو مانگنے کا موقع پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہمیں دیا ہے، تو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہ کی معافی طلب کریں اور سوال اپنے رب کی بارگاہ سے کیجیے. رہنمائی آپ کچھ وظائف کی صورت میں ان کی فرمائیے گا مفتی صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے جی الحمدللہ، تو اس کے اندر جو ہے ہر رب تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں جو ہیں انسانوں کے اوپر برستی رہتی ہیں پورا ماہ جو ہے. تو اس کے اندر بلکہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک پورا دن کے اندر رب تعالیٰ اس کو دعا مانگتا ہے، جو رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے. تو ہم بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور خود آپ بھی باوضو رہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے رہیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے درود پاک پڑھیں اور سورہ فلق اور ناس جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو پلائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رب تعالیٰ ان کی رزق کے اندر جو ہے برکت عطا فرمائے گا. درود پاک جو ہے اس کی کثرت کیا کریں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر جو ہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. مقدس، میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی ہیں تو وہ جاب بھی کرتے ہیں اور ان میں کوئی ایسی بری عادت بھی نہیں ہے، بہت اچھے ہیں. چلیں جی، لائن آپ کی کٹ گئی ہے. بھائی آپ کے اچھے ہیں، ان میں کوئی بری عادت بھی نہیں ہے، تو
اچھے ہی رہیں وہ. کچھ پتہ نہیں اب مزید کیا انہوں نے سوال کرنا تھا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے بچی نے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ صاف ظاہر ہے بہن ہے بھائی کو اچھا ہی کہنا, اللہ ان کو اچھا بنائے. اور بیٹا آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اور نماز کی پابندی کریں, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بھائی کو بھی کہیں, اور آپ خود بھی آپ سورۃ اخلاص جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. قل هو اللہ احد, اس صورت کو آپ کا بھائی بھی 11 دفعہ پڑھے ہر نماز کے بعد, آپ بھی پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں جی کالر ہیں ہمارے ساتھ جو. السلام علیکم جی. جی میں سرگودا سے دوں. جی بولیے. السلام علیکم. ہلو. فرمان 7 سال کا تھا جی. السلام علیکم جی. جی اس کا قد نہیں بڑا ہو رہا, چھوٹا ہے جی. آپ سوال دوبارہ کریں, آپ کی مہربانی. جی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا پوچھ رہے ہیں بتائیں. جی اس کا نا قد بڑا نہیں ہو رہا, چھوٹا ہے. اس کا 7 سال ہے جی, بالکل چھوٹی سی 1 فٹ کا اس کی قد ہے. اچھا ٹھیک. چلیں ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. سوال آپ نے جو جس کے بارے میں کیا ہے, مطلب قد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ان کا بڑا نہیں ہو رہا ہے, اور اب پتہ نہیں وہ کیا ہائٹ ہے ان کی. تو بہرحال چلیں کچھ بتا دیتے ہیں مفتی صاحب آپ کو انشاءاللہ. خلیل صاحب. جی مفتی صاحب. جی ایک تو یہ ہے کہ اس کو کیلشیم وغیرہ کی کمی وغیرہ ہوگی, کوئی ڈاکٹر سے اس کے رجوع کریں, ڈاکٹر کی طرف بھی جائیں. اور دوسرا جو ہے سورہ معون جو ہے 30ویں پارے کے اندر ہے, اس کو روزانہ اول آخر 11 مرتبہ وضو شریف پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ معون جو ہے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اپنا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے جی انشاءاللہ. ہماری بھی دعا ہے. سوال ہمارے اکثر جو ہیں وہ بھائی بہنیں دیکھنے والے, چونکہ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے مختلف شہروں سے لوگ کال کرتے ہیں, تو اپنے اپنے انداز میں سب کا بس ایک سوال کرنے کا انداز ہوتا ہے. مزید دیکھ رہے ہیں جی, بڑھتے ہیں آگے نیکسٹ کالر کی جانب اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم سرگودا سے بات کر رہے ہیں. سرگودا سے جی, فرمائیے گا. وہ بابی کی میرے پیٹ میں پانی ہے اور طبیعت ان کی کافی خراب ہے. چھوٹا بچہ ہے, وہ بھی معذور ہے. چھوٹا بچہ. آپ حل بتا دیں کہ بچہ بھی ہے. اچھا جی, کیا نام ہے آپ کی بھابھی کا؟ سرورت. اچھا ٹھیک. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. ہماری بہن آپ نے کال کی, اپنی بھابھی کی طبیعت کا کچھ بتایا ہے, کچھ بیمار ہیں وہ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, ہماری دعا ہے جی. اور کچھ بچے کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, وہ معذور ہے بچہ, اس کے لیے بھی کچھ پیر صاحب آپ رہنمائی فرمائیے. دیکھیں سلطانی صاحب, رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے, تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ روزانہ جتنا قرآن پڑھ سکیں وہ پڑھیں اور پانی دم کر کے وہ پئیں, خود بھی پئیں اور بیٹے کو بھی پلائیں. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ جی, قرآن پاک کی برکت سے شفا ہوگی, اور یہی سوچ کر اسی نیت کے ساتھ اب آپ پڑھیں گے تو ہی شفا ہوگی. صرف ایک فارمیلٹی کے لیے اگر آپ اس چیز کو پڑھیں گے یا ایک مطلب کہا ہے تو پیر صاحب نے, ظاہر ہے اس نیت کے ساتھ انسان پڑھے جو مسئلہ اس کے ساتھ ہو تو ضرور جو ہے وہ کرم نوازی ہوتی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کریں؟ میں شہین بات کر رہی ہوں لاہور سے. ٹی وی کا والیوم ذرا آپ پلیز بند کریں. اچھا جی, کم کر دیے جی, بتائیے. میں نے اپنے بہو کو بیٹے کے لیے بات کرنی ہے. ٹی وی کا والیوم آپ کم نہ کریں, آپ بالکل بند کر دیں. چلو بند کر دو بیٹا. جی اب آپ بتائیے. وہ نا 1 سال ہو گیا میرے بیٹے کی شادی کو. اچھا جی. اور ان کی نا ابھی تک اولاد نہیں, میں ڈاکٹرس نے بھی بہت 1 سال میڈیسن بہت زیادہ کھلائی ہے. ایک تو ان کا ڈیٹ کا مسئلہ ہے, وہ سیٹ نہیں ہوتی, تو اگر میڈیسن کھاتی ہے تو سیٹ ہوتی ہے, ادروائز نہیں. تو میرا ایک ہی بیٹا ہے, تو اسے کوئی ایسا کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے, مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے, کوئی میڈیسن نہ دینی پڑے. میں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, بہت بڑا وہ کرنے والا ہے. اور کمر میں درد سے اکثر بھی بیمار رہتی ہے, کبھی اس کے کان میں درد, کبھی اس کے کمر میں درد, اور بیٹا بھی سستی سے ایسے ہی رہتے ہیں دونوں بچے میرے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. ہاں ذرا بتا دیں, بڑی مہربانی. کل سے رمضان شروع, رمضان مبارک ہو, اللہ تعالیٰ جی آپ کو بھی رحمت کرے. آمین آمین الہی آمین. مالک کائنات سب پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. بچوں کے لیے مطلب اولاد کے لیے آپ نے اپنے پوچھا ہے, ان کے بیٹے کی جو شادی آپ نے کی ہے اور ابھی تک اولاد نہیں ہے اور کچھ میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ, تو ہم بھی دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ. جی مفتی صاحب کچھ آپ رہنمائی ان کی فرمائیے گا. اس کے لیے سورہ نساء کا پہلا رکوع جو ہے اس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے
दोनों मियाँ बीवी को बुलाएं और रमज़ान मुबारक का महीना है, इसके अंदर नवाफिल अदा करें, रब की बारगाह में दुआ करें तो रब ताला इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत और रहमतों के तवस्सुल से रब ताला उनको अपनी रहमत से माला माल फरमाए, औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमाए। तो रब ताला ने करम कर दिया है तो इस माह के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और रब की बारगाह में नवाफिल अदा करें और उसकी बारगाह से मांगें, उसकी बारगाह के अंदर कमी नहीं है। तो इस माह के अंदर रब की बारगाह में जो मांगता है रब ताला अता करता है। तो सूरह निसा का पहला रुकू जो है वो पढ़े, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। चलें, बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कॉलर ले रहे हैं जी प्रोग्राम में लास्ट आज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फायजा बात कर रही हूँ से। जी मेरी बहन बताइए क्या सवाल है? जी मेरे भाई का रिश्ता जहाँ पे भी करते हैं वहीं पर जिसको हो जाता है। नाम बताएं भाई का। राशिद महमूद। वालदा का नाम? सीरा बीबी। उम्र क्या भाई की? यही कोई 30 साल है। अच्छा ठीक, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। भाई के बारे में भी जवाब देते हैं पीर साहब इंशाल्लाह। और प्रोग्राम का वक्त भी हमारा आज का अख्ताम के जाने पहुंच चुका है। इंशाल्लाह दुआ हर रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम के आखिर में होगी और ख़ास दुआ इंशाल्लाह आज भी रमज़ान की बरकतों को समेटते हुए इंशाल्लाह रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। फिर सब पहले जवाब दे दीजिए, फिर इंशाल्लाह दुआ। जी इनके लिए जवाब ये है कि बेटा नमाज के बाद एक तस्बीह या वकीलों की पढ़ें और या वकीलों की तस्बीह पढ़ के अल्लाह के हुजूर में अपनी हाजात को पेश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ख़ताओं और सज़ाओं को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम रमज़ान मुबारक का मुबारक और मुक़द्दस महीना जिसका आगाज़ हो चुका है, या अल्लाह हम सब को सही मानों में इस मुक़द्दस महीने की एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन इसकी फ़ैज़ व बरक़ात इसके हम सब को अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फ़रमा। या इलाहुल आलमीन हम मुश्किलात में हैं, जितने भी इस वबाई अमराज में बीमार रहें मौला उन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। परवरदिगार आलम उम्मत मुसलमा की हिफाज़त फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात से, इसकी रहमतों से, बरकतों से हम सब को माला माल फरमा। जितने भी सवालात के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं मौला सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब की हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना। हर घर को या अल्लाह सुकून का गहवारा बना, हुजूर की सच्ची और पक्की ग़ुलामी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस वबाई अमराज के ज़रिए जितने भी जहाँ भी इस खित्ते में अर्ज़ पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी शामिल हैं मौला सबको सेहत व तंदुरुस्ती साफ़ फरमा। बिलखसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने मेरे नाज़रीन हैं जो हमारी दुआ में शामिल होते हैं और दुआ मांगते हुए वो आमीन कहते हैं, और यकीनन जब आमीन कहते हैं तो वो आमीन एक दुआ की तायीद होती है। परवरदिगार आलम और रब्बे कायनात उस दुआ को कबूल फरमाता है। और आप सब लोगों को पता है कि हम रोज़ाना हमारे कुछ अहबाब अर्ज़ पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के लोग अज़ीज़ और रहमान साहब अमीन न्यू जर्सी अमेरिका से जो इस वायरस की ज़द में थे और वायरस में की वजह से बीमार थे, असद रहमान साहब, रहमान समीना रहमान उनकी फ़ैमिली, फ़रज़ाना रहमान उनकी फ़ैमिली, अल्लाह ताला ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा कि आप तमाम देखने वाले अपने घरों में बैठे हमारी इस दुआ में शरीक होते हैं, हो सकता है आप ही में से किसी के लबों से अदा होने वाली आमीन के सदके अल्लाह पाक ने इस फैमिली पर अपना करम फरमाया और इनकी सेहत बेहतरी की तरफ रवां दवा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी दुआओं में शामिल होते हैं, आमीन कहते हैं, ताईद कहते हैं, और अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हम तेरी हिदायत के राह से भटके हुए हैं, बेरा रवि का शिकार हैं, हम सबको हिदायत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमको हुजूर का सच्चा और पक्का उम्मती बना, सच्चा और पक्का ग़ुलाम बना। देखें मालिक की बारगाह में हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, मालिक कबूल फरमा, मालिक कबूल फरमा। मेरे इन भाइयों को जिनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है मौला, इनकी हिफाजत भी फरमा, और जितने पाकिस्तानी बाहर ममालिक में उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह
ہمیں رمضان شریف کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری افطاری اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا